السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ آج ہم ایسے چند الفاظ پر نظر ڈالیں گے جو دکھنے کے اعتبار سے تو سیم ہیں، لیکن دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ ایک سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور دوسروں سے نقصان، یعنی ایک میں تو اللہ کی رضا ہے اور دوسروں میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اس میں پہلا ہے سخی اور فضول خرچی۔ سخی وہ شخص ہوتا ہے جو دل کھول کر خرچ کرے، لیکن سمجھداری اور ضرورت کے مطابق۔ اس کا مقصد دوسروں کی مدد کرنا اور اللہ کی رضا حاصل کرنا ہوتا ہے۔ سخی خرچ کرتے وقت یہ دیکھتا ہے کہ کہاں اور کس پر خرچ کرنا بہتر ہے، مطلب عقل مندی کے ساتھ۔ اور دوسرا لفظ فضول خرچی۔ فضول خرچی وہ ہے جب کوئی شخص بے موقع بے جا ضرورت کے بغیر خرچ کرے۔ اس میں دکھاوا، شہرت اور لاپرواہی زیادہ شامل ہوتی ہے۔ اس عمل کو قرآن میں بھی ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اور اس میں دوسرا آتا ہے کہ کنجوسی اور کفایت شاری۔ کنجوسی یہ ہے کہ ضرورت اور حق کے وقت بھی خرچ نہ کرنا۔ کنجوس شخص دوسروں کے حقوق مثلا زکوٰۃ، صدقہ، اہل و عیال کی ضرورت پورے نہیں کرتا ہے۔ یہ صفت اسلام میں بھی ناپسندیدہ ہے۔ اور اس میں دوسرا آتا ہے کفایت شاری۔ کفایت شاری یہ ہے کہ ضرورت کے مطابق اعتدال کے ساتھ خرچ کرنا، نہ فضول خرچی کرنا، نہ کنجوسی، بلکہ میانہ روی کے ساتھ خرچ کرنا۔ اس میں تیسرا آتا ہے ضرورت اور خواہش۔ ضرورت وہ چیز ہے جس کے بغیر زندگی گزارنا ممکن نہیں۔ یہ بنیادی ضرورتیں ہوتی ہیں، کھانا پینا، کپڑا، مکان، علاج، تعلیم وغیرہ۔ اگر ضرورت پوری نہ ہو تو انسان کی زندگی مشکل یا ناممکن ہو جاتی ہے۔ اور اس میں دوسرا آتا ہے خواہش۔ خواہش وہ چیز ہے جو انسان کو چاہیے تو ہوتی ہے، لیکن اس کے بغیر زندگی گزر سکتی ہے۔ یہ زیادہ تر آرام، عیش و عشرت یا شوق کے لیے ہوتی ہے۔ مہنگا موبائل، فیشن کے کپڑے، بڑی گاڑیاں، اعلیٰ سجاوٹ وغیرہ۔ خواہش پوری نہ ہو تو زندگی پر براہ راست اثر نہیں پڑتا، بس دل پر کمی محسوس ہوتی ہے، مطلب زندگی کے لیے لازمی نہیں بلکہ چاہت۔ اس میں چوتھا نمبر آتا ہے عذاب یا امتحان۔ عذاب وہ ہے جو انسان کو گناہوں، نافرمانی اور بدعمالیوں کی وجہ سے آتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہوتی ہے۔ اس میں دوسرا آتا ہے امتحان۔ امتحان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ایمان و صبر اور اخلاص کو جانچنے کے لیے دیتا ہے۔ اس میں مصیبت یا مشکل آتی ہے، لیکن وہ سزا نہیں بلکہ آزمائش ہوتی ہے۔ اس میں پانچواں نمبر آتا ہے مشقت یا مجاہدہ۔ مشقت یہ ہے کہ محنت، تکلیف یا سختی جو انسان کو کسی کام میں برداشت کرنی پڑے۔ یہ عام زندگی کے کاموں میں بھی ہو سکتی ہے، جیسے روزی کمانا، سفر کرنا یا کوئی مشکل کام۔ اس میں مقصد زیادہ تر دنیائی فائدہ یا عام ضرورت پوری کرنا ہوتا ہے۔ اس میں دوسرا ہوتا ہے مجاہدہ۔ مجاہدے کا مطلب نفس اور خواہش کے خلاف جد و جہد کرنا تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو۔ ایک روحانی اور دینی محنت ہے، جیسے نماز کی پابندی، روزے رکھنا، گناہوں سے بچنا، عبادت میں محنت کرنا۔ قرآن میں بھی آتا ہے جو لوگ ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان کو اپنی راہیں دکھاتے ہیں۔ چھٹا نمبر آتا ہے ذہانت اور عقل۔ ذہین، انٹیلیجنٹ، ذہین آدمی، مثال کے طور پر اگر کسی آدمی کو کوئی شہر کا منتری بنا دیا جائے اور اس کو کہا دیا جائے کہ 5 سال کے بعد آپ کو جنگل میں چھوڑ دیا جائے گا، ذہانت والا آدمی کیا کرے گا، انٹیلیجنٹ آدمی، کہ اس جنگل کو جو 5 سال کے بعد اس کو چھوڑیں گے، اس جنگل میں ڈیولپمنٹ کرنا شروع کر دے گا اور اس جنگل کو شہر بنا دے گا۔ اور عقل مند والا آدمی کیا کرے گا، وزڈم، جس کو عقل مند وزڈم کہتے ہیں، عقل مند والا آدمی کیا کرے گا کہ 5 سال تک اسی شہر کے اندر ڈیولپمنٹ کرے گا اور 5 سال کے بعد کیا کرے گا، وہ جنگل میں چلا جائے گا۔ یہ ذہانت اور عقل دونوں ایک جیسے دکھتے ہیں، لیکن دونوں میں بھی فرق ہے۔ یہ چند الفاظ ہیں جو دکھنے کے اعتبار سے تو دونوں لفظ سیم دکھتے ہیں، یکساں دکھتے ہیں، لیکن دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ
کون سا لفظ کب استعمال کرنا ہے اور اس کو مطلب کس طرح استعمال کرنا ہے، کیسے استعمال کرنا ہے، یہ اللہ ہی سمجھاتا ہے، کوئی اس کو سمجھا نہیں سکتا۔ ہاں، وہ ضرورت کے وقت، وہ ٹائمنگ کے اوپر، وہ وقت کے اوپر کون سا لفظ ہم کو استعمال کرنا ہے، یا ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں گے، یہ ہم کو اللہ تعالیٰ سمجھائیں گے۔ ہاں، نمازوں کے ذریعے سے، اللہ سے تعلق کے ذریعے سے، ہاں، اللہ کی محبت کے ذریعے سے، ہاں، جو اللہ تعالیٰ سے ہم متوجہ ہو جائیں گے، ان الفاظوں کو کب استعمال کرنا ہے، کیسے استعمال کرنا ہے، کون سی ٹائمنگ کے استعمال کے اوپر استعمال کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھائیں گے۔ اسی لیے ہم اس کو غور و فکر کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھائیں گے۔